جتنی بیماریوں کے آپ ٹوٹکے بتاتی ہیں مجھے بتائیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے, انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کافی جینیس ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے. کچن اور واش روم, دو چیزیں اگر آپ کی صاف نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ آپ ہیلدی نہیں ہیں. جتنے بھی مہمان آ جائیں تو آپ 5 منٹ میں کھانا تیار کر لیتی ہیں, الحمدللہ. تو وہ ٹوٹکا بتائیں 5 منٹ میں کیسے کھانا ممکن ہے؟ میرا ایک رول ہے کہ میں ہمیشہ مہمان کے سامنے 2 سے 3 سالن ایٹ لیسٹ رکھتی ہوں. بات کرتے کرتے میری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں, تو اس کو میں مینج کس طریقے سے کرتی ہوں یہ آج آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم پہ میں بتانے لگی ہوں. دیکھنے سننے والوں کے لیے میں یہ بھی بتا رہی ہوں, جو خواتین بہت سی ایسی جو گھروں میں بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کا بزنس بھی کر سکتی ہیں. میں یہی کویشچن کرنے والا تھا کہ کیا ہم اس کو کمرشل بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے اس ہیں. کا پورا فارمولا میں سمجھائیں گے کس طرح سے کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ لوگ انتظار میں ہیں جو باہر سے لے کے کھا رہے, خاص طور پہ ہاسٹلائز بچے ہیں, جس طرح چند 100 میں یا چند روپے میں کالی چھائیاں جو ہیں وہ ختم کر دیں. مولی کے بیج لے لیں پنساری سے, لال مسور کی دال برابر لے کے ان کو پیس کے اتنا باریک پاؤڈر بنا لے کہ آٹا بن جائے بالکل, ٹھیک ہے, اس کے اندر گرینز نہ ہو, بالکل ملائم آٹا, وہ چھائیوں پہ لگائیں, پورے فیس پہ لگائیں, ٹھیک ہے, چھائیوں پہ خاص طور پہ, اور تقریباً 1 ہفتے کے اندر بہت زیادہ نہیں 25% آپ کو فرق نظر آئے گا. ربیع الاول ہو چکا ہے اور شادیوں کا سیزن کہا جاتا ہے اس کو. جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں تو وہ ایسا کیا کریں کہ ان کے چہرے پہ جو نکھار ہے اور فریشنس ہے وہ واپس آ جائے؟ دیکھیے شادیاں صرف لڑکیوں کی نہیں, لڑکوں کی بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. خالہ, مامی, نانی, دادی سب کریں, ٹھیک ہے, سب کے لیے, دولہا دلہن سب کے لیے ایک ٹوٹکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فٹنس پلانٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا. آپ نے ایک فقرہ پچھلے دنوں میں کافی سنا ہوگا کہ دریا اپنے راستے پہ واپس آتا ہے. جس طرح سے فلڈ نے تباہی مچائی لاہور میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا نے اپنا راستہ واپس لیا, اور تقریباً آفٹر 40 ایئرس کہ وہ اپنے راستے پہ. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف واپس آتا ہے. وہ لیٹر اور سونر وی ہیو ٹو گو ٹو دا پیویلین, کہ ابھی ہمیں اپنے اصل کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اپنی جو بھی بیماریاں ہوتی تھیں ان کا علاج جو ہے وہ اپنے کچن سے کرتے تھے, اپنے گھر میں موجود چیزوں سے کرتے تھے. پھر ایک دور ہم نے وہ دیکھا کہ چھوٹی سی بات کے لیے بڑی بڑی میڈیسنز آ گئیں, بڑے بڑے کیپسول, بڑی بڑی گولیاں, بڑے بڑے انجیکشنز آ گئے. اب دنیا واپس اپنے اصل کی طرف جا رہی ہے. آرگینک چیزوں کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ان ساری وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ جو نشان آتے ہیں, داغ آتے ہیں, جھریاں آتی ہیں, وقت سے پہلے کیوں آتی ہیں, ہم وقت سے پہلے بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے. آج ان ساری ٹاپکس پر بات کریں گے, اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی فیوریٹ, میری فیوریٹ آپا نعیمہ. آپا ویلکم ٹو فٹنس پلانٹ. تھینک یو سو مچ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. بہت ماشاءاللہ چھائی ہوئی ہیں آپ, بہت زیادہ ملینز میں ویوز آ رہے ہیں آپ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے اس میں, آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے اور نظر بد سے بچائے. یہ دعا ہے آپ کے لیے. ابا جس طرح سے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا, بہت ساری ویڈیوز آپ کی ہم دیکھتے ہیں, ہم بناتے بھی ہیں آپ کی ویڈیوز. ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ٹوٹکا ہوتا ہے, کسی نہ کسی بیماری کو آپ ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. اور جو ویوز میں نے کہا وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے, لوگ وہ ان ٹوٹکوں کو آزماتے ہیں, اس سے جو اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. کامنٹ سیکشن کیونکہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں خود, تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں سے اس پلیٹ فارم سے یا آپ کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. میں ان کے اصل کی طرف جانا چاہوں گا, جڑ کی طرف جانا چاہوں گا کہ جتنی بیماریوں کے آپ ٹوٹکے بتاتی ہیں وہ تو آپ نے بتا دی ڈفرینٹ پوڈ کاسٹوں میں, ٹی وی شوز کے اندر. مجھے بتائیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے, انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی, آپ کا سوال بالکل ڈیفرنٹ اور بہت اچھا ہے, اور بہت سے لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کافی جینیس ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے. پہلا مجھ سے یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں بیماریاں آتی کیوں ہیں. جی, میرے نزدیک یہ ہے کہ ویسے تو بیماریاں, چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی کی زکوٰۃ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہاں جی, یہ اتنی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ بیماریاں نہ آئیں. جسم ہے, باڈی ہے, ایکٹیو ہوتی ہے, ہم کام کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے, اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے. لیکن اصل جو اس کی وجہ جو میں سمجھتی ہوں نا, وہ صفائی کا خیال نہ رکھنا, ہائیجین پرابلم. ہاں, ان ہائیجین جو ہیں وہ آپ اچھے سنت رسول ہے, ٹھیک ہے, سنت رسول صفائی کے شروع میں ہمیں بتا دیا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. آج ہم بات ہی اسی پہ کریں گے کہ دیکھیں اچھے کپڑے پہن لینا, مہنگے کپڑے پہن لینا, مہنگی ٹائلز لگا لینا,
اچھے پینٹ کر لینا, اچھے بیڈ سیٹ بیڈ شیٹس لگا لینا, یہ کوئی صفائی نہیں ہے, یہ کوئی ہائیجین نہیں ہے. اس کو پراپر طریقے سے خیال اس کا رکھنا, اس کی صفائی کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, کہ وہ کس مٹیریل سے بنے ہیں اور ان کی صفائی کیسے کرنی ہے. اگر ٹائل آپ نے خوبصورت لگا لی, آپ کا فرش گھر کا خوبصورت ہے, لیکن اگر آپ نے اس پہ صفائی اچھی نہیں کی ہے, بچے ہیں, آپ ہیں, ننگے پاؤں ادھر, پہلی بات یہ کہ آپ جوتا پہن کے اترے, لیکن پھر بھی جب آپ کا فرش صاف نہیں ہے, جب آپ کی کچن کی شیلفیں صاف نہیں ہے, سب سے پہلے آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہے, آپ کے ناخن صاف نہیں, ناخن کٹے ہوئے ہونے چاہیے, صاف ستھرا آپ کو رہنا چاہیے, سادہ رہیں, صاف رہیں, اچھی صحت کے ساتھ جیئیں, کیونکہ صفائی جو ہے اسی میں صحت ہے. جب آپ اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں, پرسنل صفائی ہے, آپ کی کچن کی صفائی ہے, آپ کے گھر کی صفائی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ جہاں سے ہماری صحت بنتی ہے, جہاں سے ہماری صحت بگڑتی ہے, وہ ہمارے گھر کا ایک جو کارنر ہے وہ ہے کچن اور واش روم. دو چیزیں اگر آپ کی صاف نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ ہیلدی نہیں ہیں. میڈیکل سائنس یہ چیز ثابت کر چکی ہے کہ 70% جو بیماریاں ہیں وہ آپ کے واش روم سے پھیلتی ہیں یا کچن سے پھیلتی ہیں, اور وہی میڈیکل سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ ان بیماریوں کا 70% جو ٹریٹمنٹ ہے, جو علاج ہے, وہ آپ کی کچن میں موجود ہوتا ہے. آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ میں تو ایگری میں 200% ایگری کرتی ہوں, کیونکہ میرا تو سلوگن ہی یہی ہے. اور جب میں سنتی ہوں نا آپ لوگوں کے منہ سے یا کسی اور کے منہ سے کہ نیچر کے قریب آئے, آپ یقین مانیں کہ میں بتاتی ہوں کہ ویوز میرے 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے, 5 ملین ہو, جتنے بھی, لیکن مجھے صرف خوشی اس بات کی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ میں وائرل بہت ہو رہی, نہیں, مجھے خوشی اس بات کی لوگ سن رہے ہیں, لوگ عمل کر رہے ہیں, پھر لوگ پسند کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بات کی نا, لوگ اپنے اصل کی طرف آ رہے ہیں, لوگ اصل کی طرف آ رہے ہیں. سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بات کر دی ہے, آپ جیسے اور بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نیچر کے قریب, تو میں کہتی ہوں کہ میرا جو ایک ایم ہے نا, بیک ٹو نیچر, وہ پورا ہو رہا ہے. آپ لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہو رہے ہیں. تو بات میں کرتی ہوں ہائیجین کی. بیماریاں کہاں سے لگتی ہیں؟ آپ اپنے واش روم کو صاف رکھیں, کلین رکھیں, اور آپ اپنی کچن کو صاف رکھیں, کچن کی خاص طور پہ شیلفیں. اور دوسری چیز, سب سے ضروری چیز, میں جس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ سن رہے ہیں نا تو فوراً سے نکال دیں, کچن کے اندر جو ایک اسپنج والا اسکاچ برائٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ بیماریوں کی جڑ ہے. وہ میڈس پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کے اندر چکنائی ہوتی ہے, اسی کے اندر پتی ہوتی ہے. وہ ہاتھ آپ لگائیں, ہاتھ چپک چپک کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو سینس نہیں, ایک برتن سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, ایک دفعہ کہ چلو برتن دھل گئے ہیں نا, پھر اس کو صاف نہیں کرتے. اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, آپ اس کو پہلے بوائل کریں, دھوپ میں رکھیں, ورنہ ضرورت کون سی ہے. آپ کوئی کپڑا استعمال کریں, پہلے تو یہ جو ہوتے ہیں آٹے کے توڑے جن کو ہم بولتے ہیں, ان سے برتن صاف کرتے تھے, نیچر کے قریب رہتے تھے. لیکن اب چلیں, مجبوریاں بن گئی ہیں, فلیٹ سسٹم آ گئے, گھر چھوٹے ہیں, دھوپ نہیں لگواتے, برتنوں کو دھوپ لگوائیں, کچن کی صفائی کا خیال رکھیں. ایٹ لیسٹ جب آپ برتن دھوتے ہیں نا, برتن دھو کے آپ نے کسی باسکٹ میں رکھے ہیں, یہ ہفتے میں 2 بار ضرور کیا کریں کہ ابلتا ہوا گرم پانی, ٹھیک ہے, اس میں 1 چمچ وینیگر ڈال کے آپ اپنے برتنوں کے اوپر ڈال دیں. اگر گرم پانی سے نہیں دھو رہے تو اس کو پھر کم از کم ہفتے میں 2 بار تو دھوپ میں ضرور رکھیں. کیونکہ دیکھیں پہلے زمانے میں نا گھر صحن بڑے بڑے ہوتے تھے اور برتن دھل کے باہر رکھے جاتے تھے. بالکل ایسے ہی, وہ چارپائیوں کے اوپر کپڑے ڈال کے رکھے, یعنی کپڑے ڈال کے رکھے تھے, یا پھٹا باقاعدہ بنا ہوتا تھا, اس کے اوپر وہ باسکٹیں رکھی ہوتی تھی, دیگچیاں رکھی ہوتی تھی, پتیلیاں جو بھی تھی وہ رکھی ہوتی تھی. تو اس وقت بیماریاں کم تھیں. اب چلیں کوئی بات نہیں ہے, کسی کے فلیٹ سسٹم ہے, چھوٹے گھر ہیں, چھوٹے کچن ہے, تو ہفتے میں 2 بار ایٹ لیسٹ پریکٹس ضرور کریں, اسٹرلائز ہو جائیں, وہ چیزیں اسٹرلائز ہو جائیں, اسے نکل جائیں. تو آپ نے کہا کہ جو اسپنج ہے وہ سب سے بڑی بیماریوں کی وجہ ہے. ہاں جی, میرے نزدیک. اچھا, اس کو کیا طریقہ کار ہے, اس کے لیے کوئی ریمیڈی بتائیں کہ کس طرح سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہے, جس کے ساتھ اسپنج لگا ہوا ہے نا, وہ اسکاچ برائٹ نہ استعمال کریں. اگر خود پرسنل کر رہے ہیں, 2 لوگوں کی فیملی, 3 لوگوں کی فیملی, خود کریں, اس کی صفائی کا خیال رکھیں. اس کو ابلتے پانی میں ابالیں, تھوڑا سا وینیگر ڈال دیں, وینیگر ایک دم سے صفائی کر دیتا ہے. سرکہ, تھوڑا سا نمک, ہاں تھوڑا سا سرکہ, تھوڑا سا نمک ڈال لیں, اس کو بالکل اس کو ڈرائی کریں, دھوپ میں رکھ دیں, ہوا میں رکھ دیں, ایٹ لیسٹ وہ اس کا اندر کا جو موئسچر وہ ختم ہو جائے. کیونکہ جہاں پہ گیلا ہوتا ہے نا, جہاں پہ پانی ہوتا ہے, بیکٹیریا, جراثیم تو وہیں پہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو عام گھروں میں کی جاتی ہے وہ بتائیے گا کہ وہ کتنی خطرناک ہے, کہ کچن کے اندر ایک باسکٹ پڑی ہوتی ہے, اس میں بچی ہوئی جو بریڈ کرمز ہیں وہ بھی اس میں جا رہے ہیں, چھلکے پیاز کے بھی اس میں جا رہے ہیں, باقی چیزیں بھی جا رہے ہیں, اور وہ 24 آورس کے لیے کچن میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوڑے والا آئے گا, اس کو وہ دے دی جائے گی, اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے اکثر میڈز اس کو واش بھی نہیں کرتی ہیں, دوبارہ سے رکھ دیتی ہیں, اور اکثر گھروں میں شاپر بھی نہیں ڈالا جاتا اس میں کہ اس کو کیا جائے.
وہ ساری رات جو وہاں پہ اس کے اندر چیزیں جراثیم پیدا ہو رہے ہیں وہ کتنے نقصان دہ ہیں کچن کی اوور آل ہائیجین کے لیے؟ وہ تو میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں اوور آل نقصان دہ تو ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، مچھر مکھی سارے کچن کے اندر اس کی اسمیل، ساری چیزیں آپس میں مکس ہوتی ہے، اسمیل سے پھر آپ کہیں کہ آپ خود اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، بیڈ بیکٹیریا بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین حل میں سولوشن بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سولوشن اس کا یہ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ باسکٹ کے اندر مسٹ آپ لوگ شاپر لگائیں، ٹھیک ہے، شاپنگ بیگ لگائیں تاکہ وہ آپ اس کو آرام سے رات کو لیٹ سے اگر صبح آپ کی میڈ نہیں بھی آ رہی تو آپ اس کو کور کر دیں۔ پھر دوسری ایک اور چیز میں اکثر بتاتی ہوں کہ جو لیمن ہوتا ہے نا، لیمن کاٹ کے یا لیمن کے بچے ہوئے چھلکے، لیمن یوز کرتے ہیں تو لیمن کے بچے ہوئے چھلکے اپر لیئر پہ ڈالیں، ایٹ لیسٹ اس سے اسمیل نہیں آئے گی، اسمیل نہیں پھیلے گی۔ اور میرا ماننا یہ کہ بیڈ بیکٹیریا جہاں پہ اسمیل نہیں ہوگی وہاں پہ بیڈ بیکٹیریا بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اس کو شاپر کو کور کر کے آپ کم از کم رات کو تو کچن سے باہر رکھیں نا، ٹیرس میں رکھ دیں، گیلری میں رکھ دیں، آپ باہر رکھائیں جہاں پہ اٹھا کے لے کے جائیں۔ اتنا چھوٹا سا دیکھیے، چھوٹے سے یہ کام ہے، ان کی وجہ سے ہماری صحت، ہماری ہیلتھ اچھی رہ سکتی ہے۔ اسپنج دھونا کوئی مشکل کام نہیں، گرم پانی کر کے ڈالنا برتنوں پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، باسکٹ کو کور کرنا کوئی مشکل کام نہیں، یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ اکثر گھروں میں جو شیلفیں ہیں وہ اتنی زیادہ صاف نہیں ہو جاتی، لوگوں نے بڑی اچھی اچھی ٹائلس لگوائی ہوتی ہیں لیکن ان کو پراپرلی کلین نہیں کیا جاتا، ایک ہی گندا کپڑا جو ہے وہی ساری جو شیلفیں ہیں وہ صاف کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں وہی چولہا صاف کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں وہ اسی طرح سے وہ پڑا رہتا ہے ایک سائڈ پہ۔ اس کے اندر دیکھیں نا، جو وہ سارا شیلفیں بھی اسی سے صاف کی، آپ نے چولہا بھی اسی سے صاف کیا، تو اس کو پھر ہاتھ لگائیں گے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو اسپنج کی مثال دی ہے نا، وہی وہ چپک اسی طرح ہوتا ہے۔ کچن کی میں ایک سمپل بات آپ لوگوں کو بتا دوں، اسپنج ہے کچن کے، چاہے آپ کے برتن ہیں، چاہے آپ کے یہ نیپکن ہیں صاف کرنے والے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کی روٹیوں کے رومال ہیں، سمپل، کیونکہ ہر طبقہ دیکھتا ہے ہماری ویڈیوز، ٹھیک ہے، اس لیے میں سادہ الفاظ استعمال کرتی ہوں۔ ہمارے ہاٹ پاٹ ہیں، ہماری کھانے کی پلیٹیں ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو 1 سے 2 بار ہفتے میں ضرور گرم پانی سے دھوئیں اور دھو کے ان کو دھوپ لگوائیں تاکہ ان کے جراثیم نکل جائیں۔ یہ پریکٹس کم از کم ہفتے میں 2 بار کریں۔ اگر آپ کی میڈ ہے، لیٹ سے آپ ورکنگ وومین ہیں، آپ اکیلے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جس طرح ہاسٹل میں بچے رہ رہے ہیں، وہاں سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں کیونکہ بچے ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ آپ یہ چھوٹا سا کام 2 منٹ کا کام ہے، یہ آپ کریں تو آپ ایٹ لیسٹ ہیلدی رہیں گے، آپ کی صحت زیادہ خراب نہیں ہوگی۔ جو اچانک سے ہوتا ہے نا، پیٹ میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، اچانک سے گلا خراب ہو گیا، اچانک سے فلو ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا کہ یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ بیکٹیریا ہم اپنے اندر خود جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فریج کے اندر سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اپنی فریج کو صاف رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے خود ہی سوال کر دیا، ورنہ میں نے اس کا اپنے آپ سے جواب دے دینا تھا، کیونکہ فریج میں نا اکثر اوقات جو فریج کے پیچھے جو ٹرے لگی ہوتی ہے، جو لوگوں کو عموماً پتہ ہی نہیں، آج کل کے جو فریج آ رہے ہیں نا تو اس کے تو وہ کھول کے باقاعدہ نیٹ پھر وہ نکالی جاتی ہے، وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ چیزیں اوپر نیچے رکھی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز، دہی ہو گیا، دودھ ہو گیا، یا کوئی انڈا ٹوٹ گیا، یا آپس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری گر کے اس کے اندر جو پائپ ہوتا ہے اس کے اندر سارا اس کا گند جمع ہو جاتا ہے۔ آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کچن فریج کے اندر سے اسمیل آ کہاں پہ رہی ہے۔ فریج کے پیچھے جو ٹرے ہوتی ہے اس کو ضرور 2 ہفتے میں 1 بار آپ اگر اس کی صفائی کریں گے، ایک تو اس سے فریج کی کولنگ، فریج کی صحت آپ کہیں اچھی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کی فریج کے اندر جو ایک اسمیل ہوتی ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ اسمیل وہاں سے آتی ہے، کیونکہ پائپ کے ذریعے نیچے وہ ٹرے جو ہوتی ہے، ٹرے کے اندر وہ سارا کچرا جمع ہو جاتا ہے، سارا، چاہے وہ دودھ گر گیا، چاہے وہ گوشت کا پانی چلا گیا، کیونکہ ہر بندے کو سینس نہیں ہے اس چیز کی کہ کون سی چیز کو کس طریقے سے رکھنا۔ تو میں یہی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ صفائی کا خیال صرف یہ نہیں کہ آپ پرسنل صفائی کا خیال ٹائلوں کا، بستروں کا نہیں، کچن کا، فریج کا، ہر چیز کا آپ جب صحت کے لیے صفائی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ نے بہت اچھا ٹوٹکا بتایا۔ فریج سے ریلیٹڈ ہی ایک اور میرا کویشچن ہے کہ آج کل جو خواتین ہیں وہ زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ بھی ریڈی میڈ چیزیں، بنی بنائی چیزیں مل جائیں،
تو آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ بھی آپ 5 منٹ میں سبزی بنا، یعنی کہ اگر گھر میں کوئی بھی جتنے بھی مہمان آ جائیں تو آپ 5 منٹ میں کھانا تیار کر لیتی ہیں. الحمدللہ. تو وہ ٹوٹکا بتائیں ہمارے جو ہماری خواتین ہیں کہ کیسے 5 منٹ میں کیسے کھانا ممکن ہے. جس نے میرے ہاتھ کا کھانا کھایا نا یا جو میرے گھر آیا تو وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے فوراً سے، کیونکہ الحمدللہ دیکھیں مہمان جو ہوتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی بھی، مجھے نہیں یاد کہ میں نے مہمان کے سامنے کبھی بھی ایک ڈش پیش کی ہو. اب بھی اتنی بزی لائف میں پہلے کی بات کر رہی ہوں. پہلے تو میرا ایک رول ہے، میں اب وہ رول بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. میرا ایک رول ہے کہ میں ہمیشہ مہمان کے سامنے 2 سے 3 سالن ایٹ لیسٹ رکھتی ہوں، اور وہ میں بنا بھی لیتی ہوں کہ بات کرتے کرتے میری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں. تو اس کو میں مینیج کس طریقے سے کرتی ہوں یہ آج آپ لوگوں کے اس پلیٹ فارم پہ میں بتانے لگی ہوں. کہ سبزیاں آ رہی ہیں، جس طرح سبزیاں میں اس طرح کرتی ہوں، آلو ہے، گوبھی ہے، شملہ مرچ ہے، ایون کہ گاجر ہے، مٹر ہے، ان چیزوں کو میں کاٹ کے جس دن ٹائم ہوتا ہے ویکینڈ پہ، یا پہلے تو چلو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اب 1 ڈیڑھ 2 سال سے میں زیادہ بزی ہو گئی ہوں، تو اب یہ کرتی ہوں کہ میں میڈ کی ہیلپ سے سبزیاں کاٹ لی ہیں، اکٹھا ہی پالک لے آئے، ساگ لے آئے، اس کو میں اس طریقے پانی بوائل کر کے اچھی طریقے سے دھو کے پانی کے اندر 2 چمچ سرکہ ڈال لیا، 1 چمچ 2 چمچ سبزی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نمک ڈال دیا. اگر آپ کی گوبھی ہے، کیونکہ ہم نے گوبھی کا کلر بھی فریش رکھنا ہے، وہ بھی فریش رہے نا، پھول گوبھی جو ہوتی ہے، اس کا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے 1 چمچ ونیگر، آدھا چمچ نمک اور 1 چٹکی صرف ہلدی ڈال دیں. پانی جب ابلنے لگے گوبھی جو ہے وہ دھو کے اس کے اندر ڈالیں، اور صرف 2 منٹ وہ بوائل آئے تو اس کو فوراً سے اسٹرین کر لیں. ایک تو اس کے اندر، کیونکہ گوبھی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی سبزی ہے، گوبھی ہے، پالک ہے، میتھی ہے، کہ ان کے اندر جو آج کل ایک وائرل ڈیزیز ہی کہوں گی میں اس کو، ایچ پائلری کے نام سے جو چلا ہوا جو ایک ہے جراثیم، انہی کے ذریعے جاتا ہے، وہ باہر سے جاتا ہے. ساگ کے ذریعے پالک ہے، ساگ ہے، گوبھی ہے، میتھی ہے، اس طرح کی سبزیاں جو زیادہ پانی کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے گندا پانی میں لگتا ہے، عموماً گندا پانی لگایا جاتا ہے ان کے اندر نا، اور بہت سارے اس طرح کے اس کے اندر سیمپلز ملے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو بوائل کر کے اسٹرین کریں اور اس کو زپ لاک میں کر کے آپ فریز کر دیں. فریز کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے گیسٹ آئے ہیں، پیورے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو میں، کہ آپ نے پیاز اور ٹماٹر، آدھا کلو پیاز 1 کلو ٹماٹر ہے، آپ نے اس کو پانی میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا 5 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے. وہ سافٹ ہو جائیں گے. سافٹ ہونے کے بعد ٹماٹر کا چھلکا اتار دیں، ٹھیک ہے. اس کی ایک پیورے بنا کے آپ سیکشنز میں رکھیں. وہ نہ ہو کہ 1.5 کلو ہے تو آپ نے پھر اکٹھی رکھ دی. اکٹھی رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر نکالیں گے، پھر اس کو میلٹ کریں گے. میلٹ جب کرتے ہیں نا، فریزر سے نکالی ہوئی چیز کو جب ہم میلٹ کرتے ہیں، میلٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ، پھر اس کے اندر بیڈ بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی بار گرم اور بار بار میلٹ کرنا پھر اس کو اینڈ کرنا. یہ عمل جو ہے یہ بہت بڑی بیماری کا، میں ایک وہ پڑھ رہی تھی ریسرچ، بہت بڑی بیماری، ٹھیک ہے، جو اینڈ ہوتا ہے، بہت بڑی بیماری کا سبب بنتا ہے. تو اس کا بہت اچھا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹے زپ لاک بیگ میں، ابھی رمضان جس طرح آ رہا تھا، رمضان میں میں نے تقریباً کوئی 20 کلو ٹماٹر کی پیسٹ اسی طریقے سے بنا کے پیوری رکھ لی تھی. مجھے کوئی سحری میں، افطاری میں، حالانکہ رمضان ٹرانسمیشن میں نے پوری کی، کوئی مشکل نہیں ہوئی الحمدللہ. میں نے نکالی، سبزی بھی اسی طریقے سے میری رکھی ہوئی تھی. کوئی بھی سبزی ہے، کوئی بھی سبزی آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی، یعنی کہ اس سے فریش بھی رہیں گی، فریش رہتی ہے، نہ ٹیسٹ خراب ہوگا اور نہ اس کی شکل خراب ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے بوائل کر کے تو وہ بھرتا ہی بن جائے گی، نہیں، صرف 2 منٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے. اسٹین کریں، اس کی اسٹیم نکل جائے، ہوا میں ٹھنڈی ہو جائے، اس کو آپ پیک کر کے رکھ دیں، فریش رہے گی بالکل. اس میں مٹر وغیرہ کا تو ہم نے سنا تھا، لیکن یہ آپ آلو اور باقی چیزوں کا یہ بتا رہے ہیں، گوبھی ہے، آلو ہے، پالک ہے، میتھی ہے، اس کے اندر میں رکھتی ہوں، کریلے رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، ہاں، تقریباً عموماً ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری سبزیاں ہوتی ہیں. اور اسپیشل جو چیز میں نے بتائی ہے کہ ٹماٹر جب بھی سستا ہو جائے، تو ابھی تو جس طرح ٹماٹر مہنگا ہو گیا، جب ٹماٹر سستا ہوا تھا تو یہ تھا کہ میں تو لے کے اس کو اسی طریقے سے بنا کے، جو بھی سبزی یعنی کہ سیزنل چل رہی ہے، جب سستی ہے تو وہ کم خرچ بالا نشیں اس کو بولتے ہیں، کم خرچ بالا نشیں، کہ جو چیز سستی ہے وہ مارکیٹ سے آپ اٹھا لیں اور اس کو وہ کر لیں. اور دیکھنے سننے والوں کے لیے میں یہ بھی بتا رہی ہوں، جو خواتین بہت سی ایسی جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا بزنس بھی کر سکتے ہیں. میں یہی کویشچن کرنے والا تھا کہ کیا ہم اس کو کمرشل بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں. اس کا پورا فارمولا میں سمجھائیں گے کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں، اس کا فارمولا یہ ہے
کہ آپ فریش سبزی بھی بنا کے منڈی سے سبزی یعنی کہ آپ نے جو سبزی سستی ہے ٹھیک ہے، سبزی سستی سبزی مہنگی، دیکھیں ہم مارکیٹ سے مہنگی چیزیں بھی خرید رہے ہیں، مہنگی پروڈکٹ بھی خرید رہے ہیں، ہم سستی بھی خرید رہے ہیں. ہم وہ ایک روٹی جو بازار میں آتی ہے وہ 4-5 ہزار کی بھی ایک روٹی خرید رہے ہیں، وہ کیا اتنا پیس ہمارے حصے میں آتا ہے ٹھیک ہے، جس کو ہم پیزا بولتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی تو خرید رہے ہیں نا. تو آپ جب سننے والی خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی سب کام یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، نیچرل چیزیں دینا چاہتے ہیں، نیچر کے قریب لانا چاہتے ہیں، جب آپ کا سلوگن یہ ہوگا تو آپ فریش سبزیاں اٹھائیں ٹھیک ہے. آپ نے ویسے ہی سبزی اس طرح ہم بناتے ہیں گھر میں، صاف ستھری کی سبزی ٹھیک ہے، سرکے میں تھوڑی دیر اس کو ڈپ کریں تاکہ اس کے جو کیمیکل کے جو اثرات ہیں جو یا مضر اثرات جو بھی ہیں وہ نکل جائیں، اس سے شیلف لائف بھی اس کی بڑھ جائے گی، اس سے اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی ٹھیک ہے. آپ نے 1 kg کا، ½ kg کا، 2 kg کا، جتنا بھی بیگ ہے آپ اس کو زپر میں لگائیں اور اپنا آن لائن آپ بزنس کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ فریش سبزی کا میں بتایا، دوسری صورت یہ جس طرح میں نے بتایا، اس کو ذرا سی بس 2 منٹ کا بوائل کر کے اس کو اس کی اسٹیم نکل جائے، ان کو زپ میں بند کر کے آپ فریزر میں آپ اپنا ایڈ چلائیں. میں کہتی ہوں کہ لوگ انتظار میں ہیں جو باہر سے لے کے کھا رہے، خاص طور پہ ہاسٹلائز بچے ہیں جس طرح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، آپ ان کو سہولت دیں، آپ کا بزنس بھی چلے گا، ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، اور ان کا آرگینک وہ آ جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ جنک فوڈ کھائیں. میں یہ کہہ رہی ہوں ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی آپ لوگوں کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑا بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں. یہ ایک آپ یقین مانیں کہ لوگوں کو نیچر کے قریب لے آئیں گے، لوگوں کی صحت بہتر ہو جائے گی. اس سے بڑی اور کیا سہولت ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہر چیز سبزی کٹی کٹائی مل جائے، پیاز کٹا ہوا مل جائے، آلو کٹا ہوا مل جائے، صرف آپ پیکٹس نکالیں اور حسب معمول جو آپ کو چیز چاہیے وہ اپنے حسب ضرورت آپ اس میں. مثال کے طور پر جس طرح آپ میں کو ہاسٹل والی بچیاں ہیں، بچے ہیں جو خود سے بیچارے دور رہ رہے پکانے، ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے لے کے کھا لیتے، کون سبزی لے، کون بنائے، کاٹے گا کون. کاٹنا بہت بڑا ایشو ہے. ہاں جی، کاٹنا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سبزی بنانا ہے، سبزی پکانا نہیں ہے، سبزی بنانا ایشو ہے. تو آپ لوگوں کو سہولت دیں. جب آپ لوگوں کو سہولت دیتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کا بھی فائدہ، ان کا بھی فائدہ. اور آپ نے اس میں بتایا کہ مسالہ بھی بنایا، یعنی مسالہ بھی مسالے کا اسپیشل طریقہ بتا دوں جی. مسالے کا اسپیشل طریقہ یہ ہے، ادرک، لہسن ٹھیک ہے، اس کی پیسٹ لیں. اگر آپ کے پاس 5 کلو ٹماٹر ہے تو آپ نے 2 کلو پیاز لینی ہے ٹھیک ہے. اس کے اندر تقریباً ½ پاؤ لہسن، ½ پاؤ ادرک ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساری چیزوں کو آپ اکٹھا چڑھا دیں ٹھیک ہے. اکٹھا چڑھا دیا، لہسن چھیل کے، ادرک چھیل کے، اس کے پیس کر کے، ٹماٹر کا چھلکا اتارے سافٹ ہونے کے بعد، پھر اس کو بلینڈ کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کر کے آپ نے اس کے اگر ڈالنا چاہیں تو صرف مرچ اور نمک ڈال سکتے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا ایک کمپلیٹ مسالہ بن گیا ہے. ہاں جی، آپ نے اس کو جب ٹھنڈا ہونے کے بعد باکس لے لیں. آج کل تو باکس بھی بہت اچھے آ رہے ہیں، ورنہ میں تو ان میں رکھتی ہوں، وہ اسپیس زیادہ دے دیتے فری. یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ جب ہم ڈبیاں رکھتے ہیں نا، پارسل جن کو ہم بولتے ہیں، تو سیل پیک جو ہوتے ہیں، نہیں، ان کی بجائے آپ زپر رکھیں گے نا تو وہ اسپیس کم لیں گے. وہ اس میں ایئر ٹائٹ ہو کے وہ اسپیس کم لیں گے، اس کی ایئر نکال دیں. جب آپ نے بنانا ہے تو تھوڑا سا آپ سبزی لیں، مسالہ لیں، تھوڑا سا آئل اور لائٹ سے اسپائس جو بھی آپ نے ڈال کے دم پہ رکھ دیں. انشاءاللہ دیکھیے گا 10 منٹ میں فریش ہانڈی تیار ہو جائے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ 5 منٹ میں اپنے گیسٹ جو ہیں ان کے لیے میں الحمدللہ بنا لیتی ہیں. یہ تو بہت اچھا آئیڈیا تھا. خواتین کی سہولت کی تو آپ نے بات کر دی، اب خواتین کی صحت کی طرف تھوڑا سا آ جائیں کہ آج کل جو بچیاں پریشان ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ پہلے رنگ گورا کرنے کے لیے طرح طرح کی کریمیں لگاتی ہیں. اب وہ کریمیں لگائی ہیں، کبھی وہ فارمولا کبھی وہ فارمولا، تو چھائیاں پڑ جاتی ہیں. اب اس کے لیے بعد میں ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جی کہ PRP کروائیں، اسکن ٹریٹمنٹ کروائیں، اور وہ ہزاروں روپے میں. تو کیا ایسا کوئی ٹوٹکا ہے جو چند 100 میں یا چند روپے میں کالی چھائیاں جو ہیں وہ ختم کر دیں؟ ہاں جی، اصل میں آپ کو بتا دیتی چھائیاں ہوتی کیوں ہیں. رنگ گورا کرنے کے چکر میں نا ہم اپنی سکن کی اپر لیئر جو ہے اس کو ڈیمیج کر لیتے ہیں جی. جب وہ سکن ہٹ جاتی، جل جاتی، تو پھر وہ چھائیاں آتی ہیں. اچھا، یہ اکثر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل چھلے ہوئے آلو کی طرح ان کا منہ لال ہوا ہوتا ہے. وہ اسکن اتر جاتی ہے نا اس کی، ان کی اپر لیئر. پھر وہ جب ڈیڈ اسکن لیئر آپ کی اتر جائے گی تو پھر جس وقت پھر وہ جو ریڈنس ہٹے گی تو وہاں پھر بلیکنس ہی آئے گی نا. پھر وہ کالا ہو جاتا ہے سارا کا سارا، پیچز بن جاتے ہیں بڑے بڑے سے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جیسا زخم کے اوپر وہ نہیں آ جاتے ہیں، سکڑ سا آ جاتا ہے، وہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام ہے، سرکت چیزیں
آرگن جو ہے ہمارے, چاہے اسکن کیونکہ باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے, ریپیئر ہوتی ہے یہ, لیکن ہم ان کے ساتھ زیادتی اتنی کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سن بلاک لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, دیسی سن بلاک سب سے اچھا ایلو ویرا جیل, ایلو ویرا جیل لگائیں. وہ تو گھر میں بھی تیار کی جا سکتی ہے. گھر میں بھی آپ لیں, فریش پلانٹ لیں, فوراً سے نہیں لگانا, ٹھیک ہے. جو الرجی والے ہیں ان کو بہت زیادہ الرجی ہو جائے گی. آپ نے پلانٹ کو ہمیشہ جو لیف ہے اس کو 1 انچ چھوڑ کے کاٹنا ہے اور پھر الٹا اس کو پانی میں رکھنا ہے رات کو, ٹھیک ہے. اس کا جو ایک ہوتا ہے نا یلو سا پارٹ ہوتا ہے جو الرجی کرتا ہے وہ ریموو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ, میرے پاس تقریباً 20 دن پرانا رکھا ہوا ہے, تو آپ نے اس کو فریش کاٹنا ہے. فوراً سے جیل نکال کے نہیں رکھنی, لیو رکھیں, جتنی ضرورت ہو اتنا نکال, اتنا کاٹ کے استعمال کر لیا, ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر اب آ جاتی بات, یہ سن بلاک ہو گیا. پھر اب آ گئی ہے بات چھائیوں پہ. چھائیوں کا ایک ایسا میں ٹوٹکا دینے لگی ہوں آپ کو کہ جو استعمال کرے گا, لوگوں کی میں نے کالے دھبے جو ہیں وہ صاف ہوتے دیکھے ہیں. بتایا تھا, ہاں جی, ہے بھی کوئی 20-25 روپے کا, کوئی بہت مہنگا نہیں ہے, 1 ہفتے کا بن جائے گا. آج کل کیا وہ تو فار ایور ہوتا ہے, مولی کے بیج, جو مولی ہوتی ہے نا اس کے بیج اور لال مسور کی دال, عام گھروں میں جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مولی کے بیج لے لیں پنساری سے, لال مسور کی دال برابر لے کے ان کو پیس کے اتنا باریک پاؤڈر بنا لے کہ آٹا بن جائے بالکل, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں نا, ہاں, اس کو کپڑے سے چھانے, ٹھیک ہے. اس کے اندر گرینز نہ ہو, بالکل ملائم آٹا بن جائے. اس کو پھر دہی میں مکس کریں تھوڑا سا, کیونکہ جو مولی کے بیج ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. وہ چھائیوں پہ لگائیں, پورے فیس پہ لگائیں, ٹھیک ہے. چھائیوں پہ خاص طور پہ دن میں 2 سے 3 بار لگائیں. تو آپ مساج کر کے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کے رکھیں لیپ, اور تقریباً 5-7 منٹ کنٹینیوس کا مساج کریں, اور تقریباً 1 ہفتے کے اندر بہت زیادہ نہیں, 25% آپ کو فرق نظر آئے گا. اور 25% جو فرق ہے وہ کیسے نظر آئے گا, ایسے نظر آئے گا کہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے کیونکہ یہ ہوگا, اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت کوسچنز آتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ چھائیاں تو تیز ہو گئی ہیں. ایکچولی وہ چھائیاں تیز نہیں ہوتی, جو ہمارا چھائیوں کے علاوہ جو فیس کا کلر ہے نا, ہاں, پگمنٹ باہر آتا ہے, اور نہیں, ہمارے جو فیس کا یہ کلر ہے نا, پورے فیس کا جو کلر چھائیوں کے علاوہ وہ لائٹ ہو جاتا ہے نا, تو پھر چھائیاں ڈارک لگتی ہیں. ہاں, تو آپ لوگوں نے یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے کہ جب تک آپ کی, اس کا سائڈ افیکٹ تو ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کرتے رہنا 1 مہینہ 2 مہینے, کیونکہ دیسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا مسعود بھائی, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر تھوڑا سا ٹھہر کے ہوتا ہے. وہ نہیں ہے کہ راتوں رات لگایا اور سفید ہو گیا, 15 منٹ میں بھی سفید ہو جاتے ہیں. راتوں رات والے تو یہ یہاں نوبت یہاں تک لے کے آتے ہیں, نوبت لے کے آتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بس اس کو لگانا ہے فیس پہ, لگا کے لگاتے رہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے نکلز پہ بھی لگائیں گے یہ بھی لائٹ ہو جاتے ہیں. ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور شادیوں کا سیزن کہا جاتا ہے اس کو. لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں موسم میں شادیاں کریں گے اس سیزن میں. تو جو لوگ, جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں, تو وہ ایسا کیا کریں کہ ان کے چہرے پہ جو نکھار ہے اور فریشنس ہے وہ واپس آ جائے؟ دیکھیں, شادیاں صرف لڑکیوں کی نہیں, لڑکوں کی بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور شادیوں کی تیاری صرف لڑکا اور لڑکی, دولہا دلہن نہیں کرتے, ان کی بہنیں, کزن, دوست, یار سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں جو اب ٹوٹکا دینے لگی ہوں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, خالہ, مامی, نانی, دادی سب کریں, ٹھیک ہے. سب کے لیے, دولہا دلہن سب کے لیے ایک ٹوٹکا ہے. جن کی سکن ڈرائی ہے, ٹھیک ہے, وہ السی جو ہوتی ہے نا, السی 1 چمچ, اور ساتھ میں اس کے چیا سیڈ, ٹھیک ہے, وہ 1 چمچ, 2 چمچ لے کے آپ نے تقریباً, میرے پاس ہی چائے اس میں رکھی ہوئی ہے, اتنے دودھ میں نا آپ نے 1 چمچ دونوں چیزیں بھگو دینی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو رات بھر پڑا رہنے دیں, یا تقریباً ایٹ لیسٹ 4-5 گھنٹے. اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو تھوڑا سا گرم کر لیں, یہ پھول جائے گا. پھولنے کے بعد آپ نے اس کو فوراً سے بلینڈ کرنا, اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ بالکل یکجانک پیسٹ بن جائے گا, ٹھیک سا, بالکل نا, اتنی لوبریکینٹ ہوگی اس کے اندر کہ یہ آپس میں ٹوٹے گا نہیں. جو مہنگے ماسک آتے ہیں نا, کہ جن کو ہم بڑے بڑے سیلون میں جا کے لگواتے ہیں, کہ ہائیڈریٹنگ ماسک ہیں ہمارے, وائٹننگ ماسک ہیں, اور اینٹی ایجنگ ماسک ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹائپ کے ماسک آتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمپل دودھ کی بلائی, دودھ کی کریم, یا آپ کے پاس بادام کا تیل ہو, یا آپ کے پاس مکھن ہو, دیسی گھی ہو, کوئی بھی چیز ہو آئل میں, ٹھیک ہے, چکن فارم میں, تو آپ نے پہلے اس فیس کا مساج کرنا ہے, ٹھیک ہے, اچھی طرح سے اس کو, یہ ماسک آپ نے بنا کے فریج میں رکھ دینا ہے, اس لیے میں نے پہلے یہ بتایا, ٹھیک ہے. یہ فریج میں رکھ دیں. فریج میں رکھنے کے بعد آپ کے پاس آئل فارم میں, چکنائی کے فارم میں کوئی بھی چیز, جو چیزیں میں نے بتائی ہیں, اس کے اندر آپ نے
2-3 ड्रॉप लेमन के डाल के फेस पे मसाज इस तरीके से करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर चिन को लिफ्ट करते हुए, ठीक है। ये जो हमारे इधर लाइन आ जाती है, इसको अपर लेयर में इस तरीके से मसाज करें। मसाज इतना करें कि आपकी जो फेस की ब्लड सर्कुलेशन है एक्चुअली वो फास्ट होती है, उसकी वजह से स्किन जो है वो ग्लो करती है। ठीक है, ठीक है, आपने उसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद पतीला लें पानी का, सादा स्टील का पतीला, उसके अंदर पानी डाल के और 1 चम्मच जौ का आटा डालें। आटा जौ का ही डालना है, इजीली मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टीम लें। स्टीम लेके तकरीबन 5-6 मिनट फौरन से, ये लोग बहुत गलती करते हैं कि स्टीम ली और फौरन से चेहरा आपने ठंडी उसके हवा के सामने कर लिया, तो खुदा ना खासा इससे लकवा होने के चांसेस होते हैं एकदम गर्म ठंडा होने से। तो आपने फेस कवर रखना है। ठीक है, फेस कवर रख के अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन करें। क्लीन करने के अगर ब्लैक हेड वाइट हेड है तो उनको रिमूव कर लें। रिमूव करके फिर आपने ये हाइड्रेटिंग मास्क, वाइटनिंग मास्क, एंटी एजिंग मास्क, तीनों इसी के अंदर है, ये आपने लगा के आधे घंटे के लिए लेट जाना है, सुकून करना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे, हाथ के साथ भी हो जाएगा, कॉटन के साथ भी कर लें, टिश्यू के साथ भी कर लें, और सिंपल पानी से फेस वॉश करें। मैं बताती हूँ कि इतना मुजर्रिब नुस्खा है ये, और बहुत आजमाया हुआ है। दोनों लड़का लड़की दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़का लड़की मैंने बता दिया, दोस्त अहबाब यार रिश्तेदार सब करें, सबके लिए ये, मर्द ख़वातीन सब। क्योंकि देखें आजकल मर्दों को भी इतनी ज़रूरत है, बच्चियों को भी कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार इसको ज़रूर आप अप्लाई करेंगे। मैं कहती हूँ इतना आप जब इसको आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अब हम बहुत सारे लोग ये हैं कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं घर में कर सकते हैं, तो आपका, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स भी हैं आपकी पाकिज़ा प्रोडक्ट्स, तो क्या उसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल है कि अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो उनसे नहीं वो चीज़ बन पा रही, तो आपका कोई इसकी फार्मूलेशन बनी बनाई है कि वो लोग ऑर्डर कर सकें? जी जी बिल्कुल, मेरा उपटन फेस वॉश, ठीक है, वो 40+ तक आप इस्तेमाल करें। 40 नहीं, मेरा तो 100 जितना मर्जी आप एज है, क्योंकि मेरी चीज़ें हैं सारी ऑर्गेनिक, ठीक है, नेचुरल चीज़ें हैं। कोई एज ग्रुप भी है जो 5 साल के बाद कोई भी बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, बच्चा बड़ा कोई भी है, ठीक है। इसके अलावा फेस लिफ्टिंग के लिए, जिस तरह मैंने फेस लिफ्टिंग का ये बताया है ना, फेस लिफ्टिंग के लिए मैंने स्पेशल ना जो होती है ना रेड बीन, किडनी बीन जिसको हम बोलते हैं, दालें हैं, उसके अंदर ज़ाफ़रान है, वर्स है, गुलाब है, हिबिस्कस है उसके अंदर, और फिर उसके साथ मैंने एक बूस्टर बना दिया है। बूस्टर में मैंने डाला है ये जो सुच्चे मोती होते हैं उनका पाउडर, ठीक है, हिबिस्कस है, संदलवुड पाउडर है, प्योर है, खालिस 1 नंबर, ठीक है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। आप फेस लिफ्टिंग एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग फेस पैक है, उसको लें आप इसी तरीके से दूध के अंदर थिन सी एक लेयर लगाएं। वो तो बहुत थिक लेयर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आधा घंटा लगाएं, आधा घंटा लगा के लेट जाएं। लेटने के बाद वेट फिंगर के साथ आप मसाज करें फेस के ऊपर और धो लें, सादा बिल्कुल। और साथ में मैंने जो सीरम बनाया है, सीरम मैंने बनाया है प्योर ऑयल्स के साथ, खुद लेते हैं, बादाम है, अलसी है, अरंड है, हर चीज़ का ऑयल निकलवाते हैं और उसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ों को सोक करके ना 3-4-5 पीसेज में रखते हैं 20 दिन के लिए। एसेंशियल ऑयल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, वो आपकी फेस को ना आप ये कहें कि आपकी एजिंग साइन भी रोकते हैं और हाइड्रेट भी करते हैं स्किन को। लेकिन जो लोग केमिकल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर, जिनकी स्किन बहुत डेड हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए मैं ये बात कहूँगी कि वो फौरन से इस बात का रिजल्ट, नेचुरल चीज़ें कोई भी है, मेरी है चाहे किसी की, अगर 100% नेचुरल है वो फौरन से रिजल्ट नहीं देती। वो आपकी स्किन को, हाँ जी, आपकी स्किन की जो कमी है, जो आपकी स्किन के अंदर से उसकी ग़िज़ाइयत, जो उसकी तासीर, जो उसकी असलियत थी वो हो गई है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बहाल करते हैं। पाकीज़ा प्रोडक्ट .store मेरी वेबसाइट है, आप वो विजिट करें, देखिए मेरी प्रोडक्ट हैं कम लेकिन खालिस है अल्हम्दुलिल्लाह, हाथों से बनाती हूँ। आप लोगों को सबको पता है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद वो बनती है। तो अच्छा, आपने एक वर्ड यूज़ किया अभी, इम्यूनिटी बूस्टर, वो क्या चीज़ है? उस पर अगर थोड़ा सा बता दें कि वो खाने के लिए कोई चीज़ है या लगाने के लिए कोई चीज़ है? आप इम्यून से समझ गए होंगे, इम्यून को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। जब आपका इम्यून ठीक होता है ना तो आप ओवरऑल ठीक होते हैं, ठीक है। ये डिफेंस सिस्टम है ना हमारा, जी जी बिल्कुल। इसको ना मैंने बूस्ट करने के लिए, इसको हेल्दी करने के लिए, इसको ये आपका इम्यून एकदम से कहे कि वाओ कोई चीज़ आई है, इतना खुश हो जाए,
تو وہ ایک بہت ہی مشہور ایک ہے ترپھلا کے نام سے نا، علیلہ بلیلہ آملہ. لیکن اس کے اندر نا میں نے آج کل کی اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں بہت، کیونکہ شوگر ہے لوگوں کو، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ ترپھلا سے بھی ریکور ہوتی ہے. لیکن میں نے اضافی چیزیں جو ڈالی ہے، کلونجی ہے جس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، کلونجی ہے، زیرہ ہے، آمبا ہلدی ہے، یہ چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں. آپ مرد ہیں جس طرح جینٹس ہیں، وہ صرف آدھی چمچ رات کو دودھ کے ساتھ پانی کے ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو لینا ہے. ٹھیک ہے. خواتین جو شام کو بھی لیں، ٹھیک ہے، صبح اور شام، صبح ناشتے کے بعد لے لیں، شام کو کھانے کے بعد لے لیں. ٹھیک ہے. اور جو خواتین ہیں وہ رات کو پانی میں بھگو دیں، ٹھیک ہے، 1 کپ یا اس سے چھوٹا بڑا جتنا بھی پانی کا کپ ہو، اس کے اندر آدھا چمچ بھگو کے رکھ دیں، اور صبح ناشتے کے بعد لیں. ناشتے سے پہلے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکس کر کے وہ پی لیں. میں بتاتی آپ کے امیون کو، آپ کے گٹ کو نیٹ اینڈ کلین کرے گی. آپ کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ نالی میں جس طرح کچرا جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیچرل پیوریفائر ہے یہ، نیچرل، ہاں جی، پیوریفائی کرتا ہے آپ کی باڈی کو نا. آپ یہ کہیں کہ جس طرح آملہ ہے اس میں کیلشیم ہے، وائٹامن ہے، اس کے اندر جس طرح ترپھلا ہے وہ آپ کی اسکن کو نا ہائیڈریٹ کرتا ہے، آپ کی اسکن کو کلینز کرتا ہے. ایکچولی ساری چیزیں یہ اس کے اندر وہ ڈالی گئی ہیں کہ جو آپ کے اوور آل سر سے لے کے بالوں تک آپ کی ہیلتھ کو اچھا کرتی ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ ہے جو سامنے ہے، اگر آپ کنٹینیو یوز کرتے ہیں، اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو بہت سے لوگوں کی الحمدللہ اس سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ریورس ہوئی ہے، بہت لوگوں نے ہمیں خود کال کر کے یہ بتائی ہے کہ الحمدللہ ہم اس سے، ہماری جو شوگر تھی وہ کنٹرول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے تقریباً ابھی 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں جن کی داڑھی میں 1-2 بال سفید آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بال جو ہیں اس سے وہ وائٹ ہونا، بلیک ہونا شروع ہو گئے، بلیک ہونا شروع ہو گئے. اور اگر آپ مسلسل استعمال کریں تو سر کے بال بھی آپ کے کور ہو جائیں گے.